عبارت ہماری یہاں سے ہے کہ الحکم واقعی و ظاہری و دلیل اجتہادی و فقاہتی۔ تو یہ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ در حقیقت مصنف جو تعریف کے اندر لگایا تھا کہ استنباط الحکم شرعی، تو اس حکم شرعی کی کیا وضاحت کر رہے ہیں، اور خلاصہ اس کا بیان کر کے ہم عبارت کی طرف ہی آئیں گے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو حکم شرعی ایک چیز کا ثابت ہو وہ اسی چیز کی ہمیں پتہ چل جائے حکم۔ بہت سارے احکام شریعت میں ایسے بتائے جاتے ہیں کہ اصل میں اس چیز کا ہمیں حکم پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ جب اس کا حکم پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو اب مکلف نے کرنا کیا ہے، بھی اس کو کرنا ہے، انجام دینا ہے یا نہیں دینا، یہ کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے۔ بہت سارے احکام بتائے جاتے ہیں کہ جن کا حکم پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں، احکام بتائے جاتے ہیں حکم پتہ نہیں ہوتا۔ نہیں، اس فعل کے احکام بتائے جاتے ہیں کہ جس فعل کا حکم پتہ نہیں ہوتا، یہ دقیق جملہ ہو جائے گا۔ ہاں، وہی اس کا حکم ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پتہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں ہم، وہ کام حلال ہو یا نہ ہو۔ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احکام بتائے جاتے ہیں حکم پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں، حکم پتہ نہیں ہے پھر بھی حکم بتایا جاتا ہے۔ ہاں، حکم کون سا پتہ نہیں ہے، خود اس فعل کا حکم پتہ نہیں ہے، تو جس فعل کا حکم پتہ نہ ہو اس فعل کا کیا حکم ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ جملہ بنے گا کہ بھئی شریعت میں بہت سارے آپ کو جدید مسائل ایسے پیش آئیں گے، نئے مسائل ایسے پیش آئیں گے کہ جن کا حکم قرآن و حدیث سے آپ کو نہیں پتہ، نہیں نکال سکتے۔ اب وہاں پہ کیا کرنا ہے، ہم نے قیاس کر لینا ہے، استحسان کر لینا ہے، احتیاط کرنی ہے، برات کرنی ہے، یہ جو اس کے اوپر احکام لاگو کریں گے ہم، یہ بھی تو احکام شرعیہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ میری حکم شرعی سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ وہ حکم شرعی کے جو کسی فعل کا پہلے سے موجود ہو، بلکہ بہت سارے افعال ہیں کہ جن کے احکام شرعیہ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، احکام شرعیہ موجود نہیں ہیں، تو اس کو پھر فرق کیسے کریں گے، وہ فرق پھر اصطلاح میں آ جائے گا کہ پھر وہاں پہ تعریف کیا کریں گے کہ ایک دفعہ ایک فعل کا حکم ہوتا ہے، اس اعتبار سے حکم نہیں ہوتا کہ بما ہوا مجہول حکم ہو، کیونکہ اس کا حکم مجہول تھا تو ہم اس کا حکم بنا رہے ہیں، اس سے نہیں ہوتا، بلکہ فعل بما ہوا سے کیا کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے اس فعل کا بما ہوا۔ اسے آپ سادہ الفاظ میں کیا کہتے ہیں کہ اس فعل کا حکم قرآن و حدیث میں مل گیا ہمیں، ٹھیک ہے، تو جس کا حکم قرآن و حدیث میں مل جائے اسے حکم واقعی کہتے ہیں، اور اگر اس کا حکم قرآن و حدیث میں ہمیں نہ ملے تو قرآن و حدیث میں اگر حکم نہیں ملے گا تو کچھ نہ کچھ اس کے اصول و ضوابط تو ہوں گے نا کہ ان کے ساتھ کیا کرنے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ان کے ساتھ اصول و ضوابط کے طور پہ جو حکم آپ کے سامنے آئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اس فعل کا حکم بما ہوا نہیں ہے، بلکہ اس فعل کا حکم ہے بما ہوا مجہول حکم ہو، یا یہ اس فعل کا حکم ہے کہ المجہول حکم ہو، جس فعل کی صفت کیا تھی، المجہول حکم ہو، ہاں کسی جگہ سے مجہول تھی۔ سوال ہے یہ کہ ابھی مثال کے طور پہ جو اس زمانے کے مسائل ہیں اس بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان کے زمانے میں نہیں تھے، مثلاً ایک بٹ کوائن ہوتا تھا سے اس عنوان سے ٹریڈنگ نہیں ہوتی تھی جو اب شروع ہوگی، تو اس کا تو حکم نہیں پتا، مگر کچھ ایسی چیزیں مثلاً کہ جو کل بھی آپ نے مثال دی تھی کہ اجنبیہ کی طرف نظر کرنے والی، یہ تو امام کے زمانے میں یہ مبتلا کے مسئلے تھے، اور اس سے جو ہے وہ حکم واقعی کا جو ہے وہ نہیں پتا ہمیں، تو کیا یہ امام کے وظیفے کے خلاف نہیں جاتا کام کہ امام نے حکم بتانا تھا اور نہیں بتایا اور ہم جو ہے وہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں؟ نہیں، امام نے حکم بیان کیے ہیں، وہ پہنچے نہیں ہیں ہم تک، پہنچے نہیں ہیں ہم تک پہنچے ہیں تو اس میں مکسنگ ہوگی، ٹھیک ہے، مکس ہو گیا، اب دیگر روایتیں اس میں جمع ہوگی۔ جیسے وہ اشکال آتا ہے کہ بھئی امام کی ذمہ داری دین پہنچانا تھی تو پھر اتنا زیادہ حلال حرام میں کیوں اختلاف ہو گیا، پھر وہ امیر الاسلام کی نجم البلاغہ میں حدیث ہے، الکافی کا باب اختلاف الحدیث ہے، یہ حدیث کا اختلاف کیوں پیدا ہوا ہے، کہ کیوں حدیث ضائع ہوئی، تو وہاں پہ اللہ کے مولا نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں، ان کے اوپر جھوٹ باندھنا شروع کر دیا تھا، حتی قام خطیباً، یہاں تک کہ اللہ کے رسول خطیب بن کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہاں تو مولا نے راویوں کی کیٹیگری بیان کی، 75% راویوں کو یہ کہا کہ ان میں سے ایک کیٹیگری تو جھوٹ بولنے والی ہے، 50% کو جو پتہ نہیں ہوتا کہ سیاق و سباق ہماری بات کا کیا ہے، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ جو اب اس طرح کی روایتیں اب نقل ہوں گی تو اس میں ظاہری بات ہے اختلاف ہو جائے گا فقہا کا۔ اچھا، اس میں پھر مختلف جہتیں ہیں نا، کسی فقیہ کو پتہ چل جائے گا، کسی کو نہیں چلے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک فقیہ کے نزدیک ایک جو ہے وہ حکم واقعی ہو اور ہاں، ایک نے حکم ظاہری ہو، ٹھیک ہے، مثلا سید سستانی اور سید خلد رحمۃ جو احتیاط واجب لگائیں گے، احتیاط واجب، تو وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے کہ بھی اس کا حکم واقعی میں نہیں پتہ، یا جو ہمیں پتہ ہے تو ہم وہ بیان نہیں کرنا چاہتے، دو ہی آپشن ہوتے ہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ فتویٰ دینا واجب نہیں ہوتا نا فقیہ کے اوپر، ٹھیک ہے،
یہی لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ثانی نے احتیاط واجب میں کہیں ان کو حکم واقعی نہیں پتہ تھا، ہم کہتے ہیں نہیں، ان کی ایک اور مصلحت بھی ہے، وہ بہت سارے حکم واقعی بیان نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، فتویٰ نہیں دینا چاہتے بالفاظ دیگر۔ فقیہ کے اوپر فتویٰ واجب عینی نہیں ہے نا آج کے زمانے میں، جب کوئی فتویٰ نہ دے ایک ہی فقیہ بچ جائے پھر واجب عینی ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہی جو آپ لے لیں النظر الی امرأۃ اجنبیہ، ٹھیک ہے، وہ مبتذلات میں سے نہیں ہے، خاتون پردے کی پابندی کرنے والی ہے، کیا اس کے چہرے اور ہاتھ کی طرف دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ سید سیستانی نے کیا لگایا؟ احتیاط مستحب لگائی۔ سید خوئی رحمہ نے کیا لگائی؟ احتیاط واجب لگائی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو احتیاط مستحب کیوں لگائی ہے احتیاط مستحب، یہ مطلب ہے کہ مجھے پتہ ہے حکم واقعی کا کہ جائز ہے جی، بغیر ریبہ کے اور بغیر شہوت دیکھنا جائز ہے۔ سید خوئی رحمہ کیا کہیں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے یا میں فتویٰ نہیں دینا چاہتا، دو ہی آپشن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس میں یہ فرض کریں کہ انہیں پتہ نہیں چلا استدلال وغیرہ سے حکم، تو پھر وہ جو احتیاط لگائیں گے وہ کس میں چلی جائے گی؟ حکم ظاہری میں چلی جائے گی۔ اور اگر وہ پھر بھی احتیاط لگا رہے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر ہم اس کیا کہیں گے کہ ہاں احتیاط ویسے بھی حسن ہے ہر صورت میں، یعنی آپ کسی بھی مباح کے اوپر عمل نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن وہ جو آپ احتیاط کے اوپر عمل کریں گے وہ کیا شریعت کا حکم ہے واقعاً اس چیز کا؟ نہیں، ہم کہیں گے اس کا حکم واقعی تو نہیں ہے، وہ ایک اضافی عمل ہے، آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو لہٰذا کسی فقیہ کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ ہے، اس میں فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو صرف ایسے وہ حکم سمجھ آ رہا ہے، کسی کو نہیں سمجھ آ رہا ہے، کسی کو نہیں سمجھ آ رہا ہے تو اب وہ ظن کی بنیاد پہ اور شک کی بنیاد پہ فتویٰ تو نہیں دے سکتا، وہ تو یہ میرے لیے تو واضح نہیں ہے بھائی، میرے لیے واضح نہیں ہے اتنی بحث کی، وہ آخر پہ کیا کہے گا کہ ہم اصول عملیہ کی طرف جائیں گے یا احتیاط کریں گے یا برات کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس مجتہد جو اس فعل کا حکم بیان کرے گا اس اعتبار سے کہ بما ہوا مجہول حکم ہو، اور بما ہوا مجہول حکم کیا مطلب؟ یعنی امام نے اس کا حکم نہیں بیان کیا یا وہ جدید مسئلہ، دونوں ہو سکتے ہیں۔ امام کی نسبت سے ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، امام نے بیان کیا کیونکہ وہ مبتلا بے مسئلہ تھا، لیکن وہ کیا ہے مجتہد تک پہنچا نہیں ہے، یا مجتہد تک پہنچا ہے تو مجتہد وہ استدلال نہیں کر پا رہا، اس کے لیے واضح نہیں ہو پا رہا، تو اس کے لیے مجہول ہو گیا۔ جب اس کے لیے مجہول ہو گیا تو اب مجہول کے طور پہ وہ جو اس کے اوپر فتویٰ دے گا نا، ٹھیک ہے، یا وہ احتیاط کا کہے گا فرض کریں یا برات کا کہے گا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حکم ظاہری کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کیا کہیں گے کہ ان دونوں کا حکم شرعی کہہ رہے ہیں نا ایک طرح سے، حکم شرعی یعنی شریعت کیا کام ہے، کیونکہ جو حکم ظاہری مجتہد دے رہا ہے وہ بھی اپنی جیب سے بھی نہیں دے رہا، اپنا کوئی ذاتی مشورہ تو نہیں دے رہا نا کہ آپ احتیاط کرو یہ کرو، وہ بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق دے رہے ہیں کہ کہاں پہ احتیاط بنتی ہے، کہاں پہ احتیاط نہیں بنتی، کہاں پہ جو ہے وہ تخیر بنتی ہے، دونوں میں سے ایک کو انجام دے دیں، کیا صورت حال ہے، وہ ساری بحث شریعت کے احکام سے لے رہے ہیں، روایات سے لے رہے ہیں، وہ ساری چیزیں واضح۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ثم لا یخفى، پھر مخفی نہیں ہونا چاہیے کہ ان الحکم شرعی الذی جاء ذکرہ فی التعریف السابق علی نحوین، علی نحوین یعنی وہ حکم شرعی جس کا تعریف سابق میں ذکر آیا ہے، استنباط الحکم شرعی، وہ جو حکم ہے وہ علی نحوین، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ یکون ثابت للشیء بما هو فی نفسه فعل من الافعال، کہ وہ کسی شے کے لیے ثابت ہے لیکن وہ شے کیا ہے؟ بما هو فی نفسه، کیونکہ وہ شے کیا ہے؟ ایک فعل ہے، بس ایک فعل ہے، یعنی نماز پڑھنا، اقامت کہنا ایک فعل ہے، فعل سے ہٹ کے کوئی اور چیز اس کے ساتھ رکھی گئی یا نہیں رکھی گئی موضوع حکم میں؟ نہیں، کوئی اور چیز نہیں رکھی گئی۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ موضوع حکم یا متعلق حکم، دو تعبیریں استعمال ہوتی ہیں کہ آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ موضوع حکم فقط فعل واقع ہو رہا ہے بدون ای قید آخر، جیسے مثال متقدم تھی وجوب صلاۃ تھی، صلاۃ کا حکم کیا ہے؟ کیا اس نماز کے لیے ہے کہ جس نماز کا حکم مجہول ہے؟ نہیں، خود نماز کے لیے ہے نا حکم۔ فالوجوب ثابت للصلاۃ بما هي صلاۃ فی نفسها وفعل من الافعال، کیونکہ یہ نماز ہے فی نفسها اور افعال میں سے ایک فعل ہے، ما قطع نظر عن ای شیء آخر، کوئی اور جز، کوئی اور شرط، کوئی اور صفت، کوئی اور اضافہ اس کے ساتھ ہم نہیں جوڑ رہے، فقط ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز کا یہ حکم ہے۔ اس جیسے حکم کو کیا کہتے ہیں؟ حکم واقعی کہتے ہیں۔ والدلیل والدار علیہ، اور اس کے اوپر جو دلیل بنتی ہے نا، جو بھی روایت اس کے اوپر لے کر آتے ہیں، آیت لے کر آتے ہیں، اس دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل اجتہادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ یکون ثابت للشیء، کہ حکم شرعی کسی شے کے لیے ثابت ہوتا ہے لیکن اس شے کے لیے بما ہوا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ایک قید ہم لگاتے ہیں کہ بما انہ مجہول حکمہ الواقعی، کیونکہ اس کا واقعی حکم ہمیں پتہ نہیں تھا، تو واقعی حکم پتہ نہ ہونے کے بعد بھی ایک کیٹیگری جو ہے وہ ثانوی احکام کی موجود ہے ہمارے پاس، اہل بیت علیہ السلام نے ثانوی احکام کی کیٹیگری دی ہے کہ اگر اس چیز کا آپ کو حکم پتہ نہ ہو، جیسے دماء اور فروج کا مسئلہ ہو، تو وہاں پہ اہل بیت نے کیا قانون دیا کہ نکاح طلاق کے مسائل میں آپ نے کیا کرنی ہے؟ احتیاط کرنی ہے، اگر حکم شرعی آپ کو پتہ نہ چل سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے نجاست طہارت کا ہو، حلیت کا ہو، وہاں پہ کیا دیا؟ صالت و طہارت دیتی ہے
ہلیت دے دی ہے کہ اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ چیز نجس ہے نجس نہیں ہے، کیا اس کا واقعہ ہے، یہ چیز پاک ہے یہ چیز حلال ہے حرام ہے، کیا ہے کچھ نہیں پتہ چل رہا، کوئی روایات بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا کہہ دیا کہ آپ اس کو جو ہے وہ حلال سمجھو گے، اس کو پاک سمجھو گے۔ واقعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن و سنت میں موجود ہے تو وہ حکم اگر مذکور ہے تو پھر وہ واقعی ہے، یہ میرا نہیں قرآن و سنت میں مذکور بھی ہو لیکن کس عنوان سے مذکور ہو؟ بے عنوان انہ فعل من الافعال، کہ خود اس فعل کا حکم موجود ہو، نہ کہ اس عنوان سے موجود ہو کہ چونکہ آپ نہیں جانتے تھے تو یہ کر لو۔ جیسے جو ہے نا قرآن مجید میں کیا موجود ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت تک عذاب نہیں کرتے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم پیغام نہ پہنچا دیں، یہ قرآن نے قانون دے دیا نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی حکم آئے گا اگر پیغام نہیں پہنچا ہوا قرآن و حدیث میں تو ہم اسے حلال ہی سمجھیں گے، ہم کہیں گے کہ وہ اس سے پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب جس چیز کا حکم معلوم نہیں ہے، یعنی جس کے اوپر رسالت اور پیغام ہم تک نہیں پہنچا، تو وہ قرآن نے کیا کہہ دیا، اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، تو یہ حکم قرآن میں آ گیا نا۔ یا حدیث لے لیں، رفع عن امتی ما لا یعلمون، حدیث رفع ہے اللہ کے رسول کی کہ میری امت سے ہر وہ حکم اٹھا لیا گیا جسے وہ نہیں جانتے۔ تو اب لا یعلمون کا جو لا یعلمون ما لا یعلمون ایک فعل و افعال ہو گئے نا کہ جن کو حکم نہیں جانتے، اس کا حکم اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا کہ یہ حلال ہے آپ کے لیے، رفع مرفوع ہیں یہ، تو یہ حدیث میں بھی آ گیا۔ تو بس حدیث اور قرآن میں کسی حکم کا آ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ حکم واقعی ہے۔ حکم واقعی کی کیا پہچان ہوگی کہ جو حکم خود اس فعل کے لیے ثابت ہو، بما انہ فعل، کیونکہ وہ فعل ہے، نہ کہ بما انہ مجہول حکمہ۔ ٹھیک ہے، واضح یہ مسئلہ؟ یہ واقعی بما نسبت اس حکم واقعی کے نہیں ہے جو ہم ویسے کہتے ہیں کہ یہ احکام واقعی کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہاں احسنتم یہ ہے، یہ ایک اور اصطلاح بھی ہے حکم واقعی اور حکم ظاہری کی۔ حکم واقعی سے کیا مراد ہے کہ جو لوح محفوظ پہ موجود ہے، اور حکم ظاہری سے کیا مراد ہے کہ یہ جو غیر معصوم راویوں کی روایات سے ہم نے سمجھے، ٹھیک ہے، کہ جس میں احتمال خطا ہو۔ حکم واقعی کیا مطلب؟ جس میں کوئی احتمال خطا نہ ہو، ہمیں یقین ہو کہ یہ لوح محفوظ پہ موجود ہے۔ اور حکم ظاہری کیا مطلب؟ جس میں احتمال خطا موجود ہو، جیسے فقہا جتنے فتوے دیتے ہیں آخر پہ کیا لکھتے ہیں؟ واللہ العالم بالصواب، ٹھیک ہے جی، اللہ کو بہتر پتہ ہے جی۔ وہ کیوں لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب؟ کیونکہ غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں نا، انہوں نے معصوم سے ڈائریکٹ تھوڑی سنا ہے، اور غیر معصوم کیا ہیں؟ غلطی کر سکتے ہیں، چاہے ابو بصیر جیسے ہوں، زرارہ جیسے فقہا ہوں، بالآخر نسیان ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، عصمت تو نہیں ہے نا ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود انہیں حجت قرار دیا گیا، یعنی ہم نے عمل کرنا ہے ان کے اوپر، لیکن غلطی کا امکان تو ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایک اور اصطلاح ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ علم اصول فقہ میں حکم ظاہری کی اور حکم واقعی کی دو اصطلاحیں ہیں۔ وہ حکم واقعی کہ جو لوح محفوظ پہ موجود ہے، کہ جس میں کوئی احتمال خطا نہیں ہوتا، جس کے آخر پہ واللہ عالم لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جو موٹے موٹے احکام ہیں، نماز پڑھنا واجب، روزہ پڑھنا واجب، یہ والے احکام ہو جائیں گے۔ اور یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ احکام جو تواتر سے ثابت ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ احکام جو تواتر سے ثابت نہ ہو، خبر واحد سے ثابت ہوں، ٹھیک ہے۔ ہماری روایت ہے شیعوں کی، ایک دو راویوں کی روایت ہے، یہ نہیں ہے شیعہ سنی ہر ایک وہ روایت کر رہے ہیں ایسے نماز کے طریقے، ٹھیک ہے، وہ راوی عادل ہیں، نیک ہیں، لیکن بالآخر تواتر تو نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی طرح تو نہیں بن گیا نا کہ سنی شیعہ کی ایک ہی چیز ہو۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حکم ظاہری کہتے ہیں، کیونکہ اس میں احتمال خطا کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، احتمال خطا جس میں آ جائے گا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حکم ظاہری کہتے ہیں۔ یہ اور اصطلاح ہے۔ یہاں پہ جو مصنف اصطلاح بول رہے ہیں وہ اور اصطلاح بول رہے ہیں، یہاں سے ان کے حکم ظاہری سے یہ مراد نہیں ہے کہ ما یوجد فیہ احتمال الخطا، نہیں، بلکہ یہاں پہ ان کے حکم ظاہری سے کیا مراد ہے کہ ما ثبت للفعل بعنوان الثانوی، جو فعل کے لیے ثابت ہو عنوان ثانوی کے طور پر۔ عنوان ثانوی کیا مطلب؟ لأن العنوان الاولی یا حکم اولی کیا ہے؟ اس کا ہمارے سامنے مجہول ہو گیا، اس کا جو پہلا حکم ہونا تھا اس فعل کا وہ ہمیں نہیں پتہ چلا، تو اب دوسری کیٹیگری میں وہ شفٹ ہو گیا۔ تو جب دوسری کیٹیگری میں وہ شفٹ ہو جائے گا تو اب دوسری دفعہ اس کے حکم کی بات کریں گے تو یہ عنوان ثانوی کے طور پر آپ اس کا حکم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اصل حکم تو اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ تو یہ والی اصطلاح اور ہے، تو یہ دو اصطلاحوں میں کیا مکس اپ ہو جاتا ہے ہمارے پاس۔ تو یہ اصل اصطلاح کیا ہے؟ ہم یوں بیان کریں گے کہ جو دلیل اجتہادی سے حکم ثابت ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ حکم واقعی ثابت ہوتا ہے۔ اور دلیل اجتہادی کہہ رہے ہیں، دلیل اجتہادی کیا مطلب ہے؟ فقیہ نے اس کے اندر کوشش کی ہے نا، اپنے اجتہاد سے، کوشش اور محنت سے وہ دلیل بنائی ہے۔ تو فقیہ کیا معصوم ذہن ہے؟ معصوم تو نہیں ہے، غیر معصوم ہے، تو معصوم کا اجتہاد تو ہوتے ہی نہیں ہے، معصوم تو جو کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، تو غیر معصوم کے اجتہاد میں کیا ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ دلیل اجتہادی سے جو حکم واقعی فقیہ نکال رہا ہے، اس کے اندر غلطی کا امکان رہے گا، کیونکہ لأنہ ناقص و اجتہادہ ناقص، کہ وہ بھی ناقص ہے، اس کا اجتہاد بھی ناقص ہے، ٹھیک ہے۔
مومنین کو ہم یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ناقص ہے ہر چیز، تو ہم تو چھوڑ رہے ہیں. کہ پھر کدھر جا رہے ہو بھی چھوڑ کے کدھر جاتے ہیں؟ وہ یہی غیر معصوم راویوں کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس سے اچھا تو ہمارا تھا نا، کم از کم تحقیق تو کر کے دے رہے ہیں. آپ نے تو بس کالا معصوم جو لکھا ہوگا چپ کر کے عمل کرتے جانے، اور آپ کو تو زیادہ نقص آ گیا نا. ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے نہیں کہ ہم تو معصوم کے فرمان پہ عمل کریں. معصوم کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے پھر چھوڑو نا غیر معصوم راویوں کو، ڈائریکٹ معصوم سے رابطہ کریں. ڈائریکٹ معصوم سے رابطہ کرنے نہیں ہے، آنا انہی غیر معصوم راویوں کی روایات کے اوپر ہے، اور اس کو سمجھنا کیا ہے کہ یہ بالکل معصوم کا فرمان ہے، ایکوریٹ، کوئی اس میں اختلاف ہی نہیں ہو سکتا. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ حکم ظاہری سے ہماری کیا مراد ہے کہ ان یکون کیا مطلب، ان یکون الحکم شرعی، کہ حکم شرعی کسی شے کے لیے، شے کیا مطلب کوئی بھی فعل، کوئی بھی ترک، کوئی بھی چیز لے لیں، اس کے لیے ثابت ہو، لیکن کس اعتبار سے ثابت ہو؟ بما انہ مجہول حکم الواقع، چونکہ اس کا حکم واقعی کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا. اب حکم واقعی مجہول ہونے کے بعد ہم اس کو ایسے تو نہیں رکھ سکتے نا، کوئی نہ کوئی حکم تو ہم کو بیان کرنا ہے. وہ مثلا بٹ کوائن کے بارے میں پوچھیں گے، ٹریڈنگ کے بارے میں پوچھیں، ہم کہیں گے یہ اس کا حکم مجہول ہے ہمارے لیے. کہتے ہیں مجہول ہے تو پھر کریں کیا، کریں یا نہ کریں؟ یہاں پہ علم اصول فقہ کی بحث ہے کہ معاملات میں اصل کیا ہے؟ برات نہیں ہے. معاملات میں اصل کیا ہے؟ احتیاط ہے. احتیاط اس کے کیا کیا جاتا ہے؟ ترک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سگریٹ کا حکم یہ میں نہیں پتہ چلا کریں یا نہ کریں. اچھا وہ کہ ضرر ہے یا ضرر نہیں ہے؟ کہتے ہیں ضرر نہیں ہے، ٹھیک، خوف نہیں ہے، تو پھر کریں یا نہ کریں؟ وہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ برات جاری ہو جائے گی، الیہ ثابت ہو جائے گی. تو سگریٹ کا حکم ہو گیا، بٹ کوائن کا، ٹریڈنگ کا، یہ سارے کے سارے کیا حکم ظاہری کہلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا حکم واقعی کیا ہمیں معلوم نہیں ہے، اس اعتبار سے آپ آ جائیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ فقیہ کہتے ہیں حکم واقعی معلوم ہے، ہم کیا کریں گے؟ جو کلی روایات ہیں حکم واقعی والے، اس کو مستاق بنا دیں گے تو معلوم ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا حکم واقعی معلوم ہو، کسی کا نہ ہو. اچھا، یہاں پہ مثال دے رہے ہیں کہ کما اذا اختلف الفقہاء فی حرمت النظر الی الاجنبیہ، فقہاء کا اختلاف ہو جائے کہ نظر الی الاجنبیہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے. یہاں سے حرمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا کہتے ہیں؟ بدون ریبت و شہوت، بغیر شہوت اور ریبت والی نکاح. شہوت اور ریبت والی تو حرام ہے نا، اس کے اندر تو اتفاق ہے. اختلاف اس کے اندر ہے کہ بدون شہوت، بدون ریبہ ہو، اور امرأہ اجنبیہ بھی کیا ہو؟ پردے کی پابند ہو. ٹھیک ہے، اور دیکھیں بھی کیا اس کے ہاتھوں اور چہرے کو دیکھیں، اس میں کیا اختلاف ہے؟ یا اختلاف کس میں ہے؟ وجوب الاقامہ للصلاۃ، مردوں کے لیے کہ وجوب اقامت للصلاۃ ہے یا مردوں کے لیے نہیں ہے، اس میں اختلاف موجود ہے. فعند عدم قیام الدلیل علی احد الاقوال لدى الفقیہ، جب فقیہ کے پاس، لدى الفقیہ، فقیہ کے پاس، ٹھیک ہے، کس کی بات ہوئی؟ لدى الفقیہ کی بات، فقہا کی بات بھی نہیں ہوئی. جب اس فقیہ کے پاس عند، اس وقت کہ عدم قیام دلیل، اس کے بعد دلیل قائم نہیں ہوتی، علی احد الاقوال، کسی ایک قول کے اوپر دلیل قائم نہیں ہوتی فقیہ کے پاس، تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ یشک فی الحکم الواقعی الاولی المختلف فیہ، تو فقیہ کو کیا پڑ جاتا ہے؟ شک پڑ جاتا ہے. یعنی فقیہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حکم واقعی مجہول ہو جاتا ہے. تو اب وہ جو حکم واقعی اولی ہے المختلف فیہ ہے، جس کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا تھا، وہ فقیہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے جی؟ مشکوک ہو جاتا ہے، مجہول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مشکوک یعنی مجہول ہو گیا. اب جب مجہول ہو گیا تو کیا کرے بھئی؟ کچھ نہ کچھ عمل تو کرنا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ مقام حیرت ہو گیا نا، مقام حیرت، پریشانی ہوگی. وَلِأَجْلِ أَلَّا يَبْقَى فِي مَقَامِ الْعَمَلِ مُتَحَيِّرًا، اور اس وجہ سے کہ مقام عمل میں یہ متحیر اور سرگردان نہ رہے، کرنا ہے نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، درمیان والی صورت تو ہے نہیں کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، واضح، یا ایک آنکھ سے دیکھے یا ایک آنکھ سے نہ دیکھے، یہ بھی تو نہیں ہے نا، یا دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، دو صورتیں ہیں نا. تو اس وجہ سے کہ وہ مقام عمل میں متحیر نہ ہو، لابد له من وجود حکم آخر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اور کیا حکم ہونا چاہیے، ولو کان عقلیاً، اگرچہ وہ حکم عقلی کیوں نہ ہو. عقلی کیا مطلب؟ کیونکہ قیامت کے دن جو سوال جواب ہونے ہیں وہ عقل سے ہونے ہیں. عقل کو کیا کہتے ہیں؟ حجت باطنی کہتے ہیں. تو عقل کم از کم اس کو ایسی دلیل دے کہ اگر قیامت کے دن سوال ہو تو وہ عقل کو سامنے پیش کر سکے. یہ دیکھیں جی، اللہ پاک آپ نے ہمیں عقل دی تھی، روایت تو پہنچی نہیں ہم تک، تو یہ عقل کھڑی ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا، اب آپ عقل سے کیا سوال کر لو. کل کافی کی روایات کیا ہیں کہ میں عقل سے سوال جواب کروں گا، حجت باطنی سے کہا. تو کوئی نہ کوئی حکم اس کے لیے ہونا چاہیے، اگرچہ وہ حکم کیا ہو؟ عقلی کیوں نہ ہو، تاکہ اللہ کے عذاب سے بچا جائے. واضح. مثال کے طور پہ کا وجوب الاحتیاط او البراءت او عدم الاعتناء بالشک، کہ احتیاط کرنا واجب ہے. اب اس کے اوپر عقلی دلائل بھی موجود ہیں، بہت ساری جگہوں پہ نقلی دلائل بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے برات کے اوپر عقلی بھی ہیں، نقلی بھی ہیں. اور عدم الاعتناء بالشک، شک کی پرواہ نہ کریں، یہ تو استصحاب ہے ہمارے پاس، اور یہ کیا ہے؟ شرعی، اس کے اوپر دلائل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وجوب احتیاط اور برات کو آپ عقلی کہہ سکتے ہیں، اور عدم الاعتناء بالشک کو آپ جو ہے وہ ایک طرح سے شرعی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. وَيُسَمَّى مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ ثَانْوِي، یہ جو اب حکم آ رہا ہے یہ حکم اولی تو نہیں آ رہا ہے، حکم ثانوی آ رہا ہے، دوسری کیٹیگری کا حکم ہے نا.
ٹھیک ہے جی. اس حکم ثانوی کو کیا کہتے ہیں؟ حکم ظاہری کہتے ہیں. والدلیل الدال علیہ، اس کے اوپر جو دلیل بنے گی، جو روایت آپ لے کر آئیں گے، رفع عن امتی ما لا یعلمون، یا قرآن کی آیت لے کر آئیں گے کہ جی ہم عذاب نہیں کریں گے جب تک ہم پیغام اور رسول نہ پہنچا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان دلائل کو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں والدلیل الدال علیہ الدلیل الفقاہتی. اس کا نام کیا فقہ نے رکھا ہوا؟ دلیل فقاہتی رکھا ہوا. یا اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ الاصل العملی، کہ عملی طور پہ اصل کیا تقاضا کرتی ہے، کہ ہم نے عمل یہاں پہ کیا کرنا ہے، عملی قانون ہمیں کیا ملتا ہے. تو اسے اصول عملیہ کی اسے بحث کہتے ہیں. تو اصول عملیہ کی بحث میں کیا ہوتا ہے؟ برات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، احتیاط کے بارے میں بحث کرتے ہیں. جبکہ پہلی والی کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو جس طریقے سے یہ بھی ادلہ سے ثابت ہو رہا ہے، ولو اگرچہ خاصتاً اس ایک فعل کے بارے میں حکم نہیں ہوتا، ایک مجموعی طور پر ایک قاعدہ دے دیا جاتا ہے، اس کے عنوان کے نیچے جیسے آپ نے کہا مصداق بن جاتا ہے، یہ اس کا مصداق بن جائے گا اس دلیل عام کا مسئلہ. ٹھیک، یہ حکم تو بالنتیجہ معلوم ہو گئے، ولو کہ ایسی دلیل سے کہ جو مطلب کہ دلیل مطلق آتی، تو وہ اس چیز کا حکم معلوم ہوا ہے یا اس چیز کا چونکہ حکم معلوم نہیں تھا تب معلوم ہوا؟ اس جیسے کہ اس کا حکم مجہول تھا، مطلب خاص اسی کے لیے نہیں تھا، اسی کے لیے نہیں تھا، لیکن اس ایسے عنوان کے ماتحت ہے اور وہ عنوان کیا ہے؟ عنوان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شک والی بات لکھی ہوئی ہے. عنوان وہ کیا لگایا ہے کہ ما لا یعلمون، جس کو آپ نہیں جانتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکم جو ہے نا اس فعل کا خود نہیں ہے، بلکہ اس فعل کا حکم بن رہا ہے جب یہ عنوان اس کے ساتھ سیٹ ہو رہا ہے. کون سا عنوان؟ ما لا یعلمون، جس کو آپ نہیں جانتے. ہاں، مجہول یعنی جہل کی قید کیا ہے؟ فعل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو اب یہ جو حکم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی روایات سے ثابت ہو رہا ہے، اہل بیت کے فرامین سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن یہ اس فعل کے لیے بعنوان الجہل، بقید الجہل ثابت ہو رہا ہے. یعنی خود اہل بیت علیہ السلام نے جہل اور عدم علم کو شرط قرار دیا ہے کہ یہ جو ابھی ہم حکم بیان کر رہے ہیں نا کہ رفع، کہ یہ حکم اٹھ جائے گا، آپ کے لیے کچھ عذاب وغیرہ نہیں ہوگا، آپ کے لیے حلال ہو جائے گی، موجیں ہو جائیں گی، اس کو انہوں نے کس کے ساتھ قید کیا؟ ما لا یعلمون. ظاہری کیوں کہیں گے؟ فقہی اصطلاح ہو جائے گی نا، کیونکہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ ظاہری طور پہ ہمارے لیے حکم رکھا گیا کہ چونکہ آپ لا یعلمون میں سے ہیں تو لہٰذا آپ اس کو کیا حلال سمجھ لو. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے، اگر آپ کے پاس علم آ جائے، امام زمانہ جب تشریف لیں گے تو وہ بہت سر ہے کہ یاتی بدین جدید، تو وہ دین جدید لے آئیں گے تو وہاں پہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو ہم تو اس کو حلال سمجھتے تھے. تو وہ ہم کیا کہیں گے کہ آپ اس کو جو حلال سمجھ رہے تھے وہ حکم ظاہری کے طور پہ سمجھ رہے تھے. آپ کو کیا کہا گیا تھا کہ ما لا یعلمون، چونکہ آپ کو علم نہیں تھا تو ہم نے یہ حکم آپ کو دیا تھا. آپ خاندان عصمت کا فرد آ گیا تو وہ آپ کو اصل حکم اس کا بیان کر رہے ہیں باقی بات. ٹھیک ہے، تو ہر چیز ثابت تو قرآن و حدیث سے ہونی ہے. یعنی یہ چیز تو اخباریوں کے الزامات ہیں نا کہ ہم اپنی طرف سے چیزیں نکال رہے ہیں نا، اپنی طرف سے کسی چیز کا حکم نہیں نکالا جا رہا ہے، نکالی قرآن و حدیث سے نکالی جا رہی ہے. لیکن قرآن و حدیث کے اندر دو کیٹیگری ہیں، یا وہ حکم خود اس فعل کے لیے ہوتا ہے، یا اس فعل کے لیے تب حکم ہوتا ہے کہ جب وہ فعل کس کیٹیگری میں ہے؟ مجہول حکم کی کیٹیگری میں ہے، کہ چونکہ اس فعل کا ہمیں حکم پتہ نہیں چل رہا تھا، مجہول ہو گیا تھا. مجہول ہونے کے بعد اس کے اوپر کون سا قانون اپلائی ہوگا؟ وہ قانون بھی اہل بیت کا دیا ہوا ہے. واضح انشاءاللہ. معلوم نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجہول حکم ہونے کی وجہ سے اس کو ایک ایسی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں جس کا حکم بالتالي معلوم ہو گیا. آپ یہ والی بات کہنا کہ اس کا حکم معلوم نہیں معلوم، یعنی ہم کیا کہیں گے کہ اس کا حکم معلوم ہوا، لیکن کون سے والا معلوم ہوا؟ جو عنوان ثانوی والا تھا. اور پہلے والے میں جو حکم معلوم ہوا وہ کون سا تھا؟ جو خود عنوان اولی ہے، جو اولی حکم تھا وہ معلوم ہو گیا. یعنی ایک دفعہ آپ کو چیز اصل مل گئی، ایک دفعہ اصل نہیں ملی، اس کا کیا ہے؟ آپ کو پارٹ مل گیا نا، ڈپلیکیٹ مل گیا نا. اصل کیا ہے نا، کمپنی کا آپ کو ایک دفعہ مال مل گیا، اصل نہیں ملا تو آپ کو کیا ہے؟ وہ 2 نمبر مل گیا. ٹھیک ہے، اس سے آپ نے کام چلایا. ٹھیک ہے، یہاں یہ آپ تعبیر شاید دین کے سمجھنے کے لیے قریب آپ کریں. مصنف کیا کہیں گے؟ مصنف نتیجہ دیں گے کہ بھی آپ اس کو چھوڑو کہ بھی اولی کون سا ہے، ثانوی کون سا ہے، سیدھا سیدھا کیا کہ حکم شرعی کو، شریعت کا حکم ہے. تو اس وجہ سے مصنف نے کیا کہا، میں نے اصول فقہ میں کیا کہا، تعریف میں کیا کہا ہے کہ استنباط الحکم شرعی، تو اب میں اس کو حکم شرعی کہتا ہوں نا. ٹھیک ہے، آپ اس کا نام حکم ظاہری رکھیں، ثانوی رکھیں، لیکن ہے تو حکم شرعی، شریعت کا حکم ہے. تو لہٰذا حکم شرعی کہنے سے یہ دونوں چیزیں آپ کی کیا اندر آ جائیں گی، کہ چاہے وہ حکم واقعی ہو یا حکم ظاہری ہو. ومباحث الاصول منہا، اور جو علم اصول کی مباحث ہیں، منہا کچھ مباحث کیا ہیں کہ ما یتکفل، جو ذمہ داری لیتی ہیں کہ للبحث سے، کہ وہ گفتگو کریں گی اما ایسی چیز کے متعلق کہ تقع نتیجت ہو، کہ جس کا نتیجہ، یہاں پہ تعبیر درست ہوگی نا، کہ للبحث سے کہ وہ بحث کریں گی ایسی چیز کے متعلق کہ تقع نتیجت ہو، کہ پھر اس چیز کا نتیجہ
جس چیز کے متعلق بحث ہو رہی ہے، پھر اس کا نتیجہ واقع ہو جائے گا فی طریق استنباط الحکم الواقعی. کون سے استدلال میں واقع ہوگا اس کا نتیجہ؟ کہ جب آپ حکم واقعی اس کا کیا کر رہے ہوں گے؟ نکال رہے ہوں گے. یعنی حکم واقعی یعنی خود اس فعل کا حکم آپ نکال رہے ہوں گے، مجہول کے طور پہ اس کا حکم تلاش نہیں کر رہے ہوں گے. وَمِنْهَا اور کچھ وہ ابحاث ہوں گے کہ ما یقع فی طریق الحکم ظاہری، کہ کچھ ومنہا یعنی ان ابحاث میں سے کچھ ایسی ہو جائیں گی کہ ما یقع کہ جو جن کا نتیجہ یعنی پھر وہ آخر میں تعریف یہ کرنی پڑے گی کہ ما ہاں ومنہا یعنی وہ بحثیں واقع ہو جائیں گی، نتیجہ ہو جائے گا نا، پھر تاقع ہونا چاہیے نا. ہاں ومنہا ما یقع اور کچھ مباحث اصول ایسی ہیں کہ جو مباحث اصول واقع ہوتی ہیں، یہ تعبیر درست نہیں ہوگی، یعنی کچھ مباحث اصول ایسے ہیں کہ جو اصول واقع ہو جاتے ہیں، خود قواعد واقع ہو جاتے ہیں کہاں پہ؟ فی طریق الحکم ظاہری، حکم ظاہری کے استدلال میں کیا واقع ہو جاتے ہیں. وہ یجمع الکل ان دونوں کو کیا جمع کر دے کہ ان سب کو تعبیر ہماری کون سی جمع کرتی ہے کہ آپ یوں کہہ دیں وقوعها یعنی وہ قواعد واقع ہوتے ہیں فی طریق استنباط الحکم شرعی، حکم شرعی کا جو استنباط کرنا ہے نا اس کے استدلال میں واقع ہوتے ہیں. یعنی حکم شرعی یہاں پہ لفظ آپ بولیں، ٹھیک ہے. تو حکم شرعی جیسے ابھی کہہ رہے ہیں آپ کے بھی ہے تو شریعت کا حکم ہے، تو ٹھیک ہے شریعت کا حکم ہے، دونوں اعتبار شریعت کا حکم ہے. علامات کرنا ہو پھر تعریف اس بنیاد پہ کہ جو ہم نے کیا یہ بات تعریف میں کیا ذکر کی ہے، ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ علم اصول کے موضوع کی جب بحث ہوتی ہے تو یہ موضوع کی بحث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو بھی بحثیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر کوئی ایک مشترکہ چیز ہمیں دو، ٹھیک ہے. جیسے میڈیکل میں آنکھ کے متعلق بحث ہوگی، ناک کے متعلق ہوگی، تو وہ مشترکہ کیا دیتے ہیں؟ بدن المکلف کہتے ہیں ہم جی انسان کی باڈی کے اوپر کیا جو بھی بحث کریں گے وہ کیا علم الطب کیا کہلائے گی. اچھا فقہ والوں نے بھی موضوع دے دیا، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ عمل مکلف کے ہم جو بھی عمل ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا بحث کریں گے کہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے. اصول والے آئے جب تو اصولیوں نے دیکھا کہ ہم تو کبھی بحث قیاس کے بارے میں بھی کر رہے ہیں، قیاس حجت ہے حجت نہیں ہے، ادھر سے انہوں نے استحسان بنا لیا، اس کے بارے میں بحث شروع ہوگی. ادھر اخباریوں نے کیا کہا کہ جی قرآن کا ظاہر حجت نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے. اور کسی نے کوئی اور نیا قاعدہ نکال لیا، پھر وہ پھر اصول میں آ گیا، اس کے بارے میں بحث شروع ہوگی. یعنی ہمارے ہاں تو ایک ایسا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے کہ جس میں بہت سارے کیٹیگری کی چیزیں آ رہی ہیں. ایک یعنی چیزیں بہت ساری کیٹیگری کی ہیں اور ان کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایک ہمارے پاس لفظ نہیں ہے. یعنی اب فعل امر کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، فعل نہی کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، چلیں اس کا آپ ایک بنا لیں کہ جو افعال ہیں افعال طلب آپ بنا لیں کہ افعال طلب کے بارے میں بحث ہوگی. پھر ادھر سے قیاس آ جائے گا، اجماع آ جائے گا، اس کو آپ کس میں ڈالیں؟ وہ کوئی فعل تو ہے نہیں. پھر سیرت علماء آ جائے گی، سیرت متشرعہ آ جائے گی کہ جی لوگوں کے سامنے بات ہوتی رہی، امام چپ رہے، ٹھیک ہے، تو وہ تقریر کی بحث آ گئی. یعنی مصنف کہتے ہیں کہ اتنی ہمارے پاس جو ہے نا ورائٹی زیادہ ہے تو اس کے لیے ہم کوئی جامع عنوان کیا آپ کو تشکیل دے کر نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. جب جامع عنوان تشکیل نہیں دے سکتے تو اب بڑا اعتراض ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی موضوع نہیں ہے، آپ بس جو ہے نا ایک علم کی کتاب بنا رہے ہیں، کبھی یہ بحث شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ بحث شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہتے ہیں نہیں یہ بات آپ ہم سے نہ کریں. تو آپ نے یہ جو طریقہ کار بنایا ہوا ہے نا کہ ایک موضوع ہونا چاہیے، یہ آپ کی طریقہ کار غلط ہے. یہ کہاں سے آپ نے نکالا ہے کہ ایک موضوع ہونا چاہیے؟ آپ سیدھا مقصد بناؤ کہ آپ کا اس علم سے مقصد اور ہدف کیا ہے. جو اس مقصد اور ہدف میں جو چیزیں پوری اترتے ہیں آپ اس کے اوپر بحث کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ بحث ہے، اس کے اوپر مصنف نے کچھ ان سے بھی اختلاف کیا کہ خود ایک علم کا موضوع جو ہے نا ایک عنوان بنانا ضروری نہیں ہے، اور اس کے اوپر مصنف کے کیا دلائل ہوں گے. پھر خود علم اصول کا موضوع اگر کچھ نہ کچھ بنانا تو ہے، کچھ نہ کچھ جامع تو بنانا ہے، ٹھیک ہے. ایسے کھلا تو نہیں رکھنا نا کوئی آ کے کیا کیا بحثیں شروع کر دے، تو وہ مقید کرنے کے لیے کوئی لفظ کون سے لگانے پڑیں گے. یہ انشاءاللہ پھر کل اس کو کیا بیان کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.